اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ان سے میری دوستی پرانی ہے، مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم انہیں مجھے چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اب اگلے دوست کا ذکر کرتے ہیں، اور لیجئے میرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے ہیں، یعنی شادی شدہ ہیں، بچے ہیں ان کے، دن رات انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی خاص بات کیا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تیسرے پہر آتے ہیں، یعنی دوپہر کو جب ہم کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں، اور اس وقت دل چاہتا ہے کہ انسان سکون سے آرام سے بیٹھے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، تو اس وقت جب وہ اس قدر تھکے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ صاحب اور کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ آرام سے کرسی پر پڑا رہوں، مگر وہ کہتے ہیں تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا بھی ضروری ہے۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی دوسرا موضوع نہیں ہوتا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، وہ کہتے ہیں وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتا۔ میں اگر موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا موسم خراب ہے، میرے چھوٹے بیٹے کو بخار ہو گیا، منجلی لڑکی کو کھانسی میں مبتلا ہو گئی۔ اگر میں پالیٹکس یعنی سیاست یا لٹریچر یعنی ادب کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل سب گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت نہیں کہ میں اخبار پڑھوں۔ اور اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں، یعنی کسی ملاقات میں، کسی محفل میں آتے ہیں، تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لے آتے ہیں، اور بار بار تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھتے رہتے ہیں طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھار نبض بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر بھر کی بیماری کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تیسرے دوست کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے تیسرے دوست جو ہیں وہ مقدمے باز دوست ہیں، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، مخالف فریق کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت، تعریف اس صورت میں کہ جب انہوں نے کیس جیتا ہو، مقدمہ جیتا ہو، اور مذمت اس صورت میں جب وہ مقدمہ ہار گئے ہوں کہ کوئی موضوع نہیں ہوتا، کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ من جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں شاکر صاحب کا ذکر ضرور کروں گا۔ اگلے دوست ہیں ان کے شاکر صاحب، ٹھیک ہے، ان کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں معزز انسان ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، لٹریچر پڑھنے کا نہیں بلکہ لٹریری آدمی یعنی ادب یا باذوق لوگوں سے دوستی یا ان سے تعلق رکھنے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے جو ہے وہ یعنی امیروں کے شایان شان ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے کہاں لے گئے، سلیم پور لے گئے، اور یہ کہہ کے کہ شہر میں دن رات شور و شغب ہوتا ہے، یعنی شور شرابہ ہوتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر لوگے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے لیے آراستہ کروایا ہے، یعنی تیار کروایا ہے، جس سے میں پڑھنے لکھنے کا سامان بھی مہیا ہے، تھوڑے دن رہ کر وہاں چلے آنا اور دیکھو میری خوشی کرو، یعنی میری خوشی کے لیے چلو۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا، اور مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، یعنی ان کے ساتھ چلا گیا۔ ایڈیٹر معرف سے جو ہے میں وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں جو ہے میں مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر جو ہے پہنچ کر میں نے کمرہ دیکھا تو انہوں نے واقعی کمرہ بہت اچھا میرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف یعنی گھر کے پچھلے باغ کی طرف کھلتی تھی، اور نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر جو تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ صبح کو میں نے ناشتے کی غرض سے نیچے بلایا گیا، جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تو چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا قدم نہ کرنا کہ آج سے ہی کام شروع کر دو، کچھ اپنے دماغ کو آرام دو، آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھایا جائے، یعنی موسم کا لطف اٹھایا جائے۔ گاڑی تیار ہے، دریا پر مچھلی کا شکار کرنے چلتے ہیں۔ پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے، وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، یعنی مجھے اندازہ ہو گیا، مجھے خطرہ نظر آنے لگ گیا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم نہیں۔ خیر سینکڑوں ہیلے بہانے سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جو ہے میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں مجھے یہاں پر بھی سکون لینے نہیں دیا جائے گا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا
उस वक्त ज़रा गौर से उस मेज़ को देखा जिस पर सामान था जो मेरे सामने लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। मेज़ पर निहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना भी गुनाह कबीरा से कम ना होगा। चांदी की दवात मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई। अंग्रेज़ी कलम निहायत कीमती नायाब मगर अक्सर में निब नदारत यानी निब नहीं थी। जाजिब का कागज़ एक मखमली जिल्द की किताब में मगर लिखने के कागज़ का पता नहीं। इसी तरह बहुत ही आला दर्जे का बेश कीमत सामान मेज़ पर पड़ा था मगर उनमें से कोई भी काम मेरे काम का नहीं था। वो सिर्फ सजावट की चीज़ें थी, दिखावे की चीज़ें थी। वो कहती मेरे काम की नहीं थी। इसीलिए जो है आखिरकार मैंने अपना पुराना इस्तेमाली मगर मुफीद बॉक्स खोला और अपनी मामूली सी कलम दवात लेकर मैं निहायत ईमानदारी से जो है वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने काम में हमतन मशगूल हो गया। तन तन तनातन छन छन और ऐसी आवाज़ें मेरे जब मैं मसरूफ़ था वो मेरे पास आने लगी। तो मैं दुनिया माफिया की भी मुझे ख़बर नहीं थी कि अचानक इस तन तन ने मुझे चौंका दिया। ये अब क्या है? उफ़ो, मैं समझा मेरे कमरे के करीब शाकिर साहब के छोटे भाई का कमरा है और उन्हें मौसीकी का बहुत शौक़ है। तो उस वक्त वो बैठा क्या कर रहा था? सतार बजा रहा था और अपना शौक़ पूरा कर रहा था। कोई आधा घंटा उन्होंने मौसीकी की मशक फरमा कर मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ महसूस फरमाया। यानी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी लेकिन मुझे जो है उन्होंने मौसीकी से सुनाई। फिर किसी वजह से वो अपने कमरे से चले गए और खामोशी तारी हो गई। तो मुझे अपना काम का ख्याल फिर आ गया। ठीक है। उसके बाद जिनकी कदर आप यहाँ भूल पड़े हैं उन दिनों कहाँ रहे? ये वो मुहमिल फ़िक्रा था। ला हौल वला कुव्वत में क्या गड़बड़ लिख रहा हूँ वो अपने लिखने के मजमून के बारे में बता रही हैं और उसी में कि मैं लिखना क्या चाहता था और क्या लिख रहा हूँ। आप कहाँ भूल पड़े? इतने दिनों कहाँ थे? ये फ़िक्रे तो शाकिर साहब ने किसी दोस्त से कहे हैं जो अभी उनसे मिलने आया था। मैं मसरूफियत में उन्हें लिख गया। यानी नीचे से जो नीचे उनके शाकिर साहब को कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे और वो जो जुमले आपस में एक दूसरे से कह रहे थे मुसन्निफ उसको लिखने लगे ना चाहते हुए। हाँ, तो काट के फ़िक्रा दुरुस्त करना चाहिए। और जिनकी कदर अभी तक मुल्क कौम को मालूम नहीं और बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इतनी देर में कोई आकर उनके लिए दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है? मैं हूँ। शबन सरकार ने कहा है कि अगर तकलीफ़ ना हो तो ज़रा नीचे आइए, तशरीफ़ लाइए, कोई साहब आए हैं और उनसे मिलना है। वो कहते बादल ना खास्ता यानी ना चाहते हुए, ज़ाहिर है मेहमान था, ना चाहते हुए फिर भी गया। शाकिर साहब के दोस्त राजा तालिब अली साहब खुद तशरीफ़ लाए थे। उनसे मेरा तारुफ कराया गया। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ़ ले गए और मुझे फिर फुर्सत मिली। मैंने वो कहते फिर लिखना शुरू कर दिया। कहते इसी तरह ये सिलसिला मेरे साथ चलता रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या है? अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए अपने तय ख़तरे में डालने के खौफ से नहीं खाते, ज़रूर इसी तरफ मुतवज्जा होंगे और अपनी काफ़ियों और कोशिशों से मौजूदा। फिर वो मैं कहते अल्फाज लिखने की कोशिश की। फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। ठीक है। हाँ हजूर सरकार, आपका इंतज़ार करें, खाना ठंडा हो रहा है। ओफ़ो, मुझे ख्याल नहीं रहा सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा, इस वक्त मुझे भूख भी नहीं है। ठीक है। वो फिर अपने लिखने के लिए बैठ गए। तो कहते इसी तरह, लेकिन फिर वो दस्तक हुई। अब मैंने पूछा क्या है? तो कहते सरकार कहते आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं, खाना हम आपके साथ खाएंगे मगर खाना ठंडा होकर ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो अभी आया। ये कहकर मैंने खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान निहायत खुश इखलाकी से फरमाते हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है कि क्या बहुत कुछ लिख डाला। देखो तो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ मिलेगी। तो कहते मैं चुप करके जो है ना उनकी बातें सुनता रहा। वापस अपने कमरे में आकर मैंने थोड़ी देर जो है इस घर से लेटा के ख्यालात जमा कर लूँ, फिर लिखना शुरू करूँगा। मगर अब ख्यालात कहाँ। मजमून उठाकर देखता हूँ तो कुछ भी जो है वो अभी तक नहीं लिखा मैंने। मैं खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया और फिर लिखना चाहता था, लेकिन फिर दस्तक हुई। नौकर ने इतला दी कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने हुए आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है कि आज तो दस्ते के दस्ते आपने लिख डाले। मैं सच्ची बात कहूँ कुछ नहीं लिखा, मैंने हंसकर जवाब दिया। तो वो इस बात पर हंस पड़े कि इतनी कसर नफसी की क्या ज़रूरत है।
مل ملا کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی رہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں نکلا، وہ بھی بے ربط جملے، بے سلسلہ جملے۔ غصے اور رنج میں آ کر میں نے اسے پھاڑ دیا اور دوسرے ہی روز میں نے اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرہ اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں۔ وہ اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی میں چھوڑنے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے ملنے آتے ہیں یا جو ہمیشہ مجھ سے آتے ہیں تو آتے ہی قرض مانگنے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت پر آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جب وہ مجھ سے ملنے آتے تو کہتے ہیں میاں میرا دل بہت عرصے سے تھا کہ تمہاری دعوت کروں، لیکن انہوں نے کبھی دعوت کی نہیں۔ ہمیشہ وہ ایسے ہی کہتے ہیں مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہیں تو سوالات کی بہچاڑ کر دیتے ہیں، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو وہ متوجہ ہو کر میرا جواب بھی نہیں سنتے، اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کہ جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں اور میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے جو ہیں وہ دوست ہیں، خیر طلب ہیں میرے، لیکن میں ان سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور ان سے ایک ہی جملہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ خیالستان ان کی کتاب میں سے یہ پیراگراف لیے گئے ہیں جو وہ اپنے دوستوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اللہ